السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم آ چکے ہیں سیرت غوث العظم کے پارٹ 3 میں، اور جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا پارٹ 2 میں کہ ہم پارٹ 3 میں بات کریں گے ریاضت و مجاہدت کی۔ تو ریاضت اور مجاہدت چونکہ اردو ورڈ ہے اور بہت سارے اردو ورڈ ہمیں جلدی سمجھ میں نہیں آتے، تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ریاضت کا مطلب ہے کہ اپنی خواہشوں کی قربانی دینا، اور مجاہدت کا مطلب ہے کوشش کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ظاہری علم کے حاصل کرنے کے بعد آپ روحانی علم کی طرف لگ گئے، اور 25 سال تک آپ عراق کے جنگلوں اور بیابانوں میں گھومتے رہے۔ اس زمانے میں حال یہ تھا کہ آپ کسی کو نہ جانتے تھے اور نہ کوئی آپ کو جانتا تھا۔ اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ آپ نے بغداد شریف میں قیام کے زمانے میں فرمایا تھا کہ میں 25 سال تک عراق کے صحرا اور جنگلوں میں پھرتا رہا، 40 سال تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی، اور 15 سال تک عشاء کی نماز پڑھ کر فجر کے وقت تک روزانہ ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے۔ 40 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل روزے رکھے۔ آپ نے مزید بیان فرمایا کہ میں شروع میں اپنا بدن رسی سے باندھ کر دوسرا سرا کسی کھوٹے میں باندھ دیتا تھا تاکہ نیند آنے پر جھٹکے سے کھل جائے۔ مجھ پر باطنی کیفیت طاری ہوتی تو میں جنگل کی طرف نکل بھاگتا اور بے سدھ ہو کر ادھر ادھر گھوما کرتا اور چیخیں مارتا تھا۔ اکثر بے ہوشی کی حالت طاری ہو جاتی تھی اور میں بے جان سا ہو جاتا تھا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک رات میں نماز کے لیے تیار ہو ہی رہا تھا کہ ایک دل میں ایک خیال گزرا کہ تھوڑی دیر اور آرام کر کے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ بدن کا بھی اپنے اوپر حق ہے۔ میں فوراً اسی وقت کھڑا ہو گیا اور جس جگہ یہ خیال پیدا ہوا تھا وہیں پر ایک ہی پیر پر کھڑے ہو کر تمام قرآن مجید ختم کر دیا تاکہ پھر کبھی بھی اس قسم کا خیال میرے دل میں نہ گزرے۔ آپ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ تنہائی کے زمانے میں شیطان میرے سامنے صورت بدل کر آتا اور بہکانے کی کوشش کرتا، لیکن میں اس کو ڈانٹ کر بھگا دیتا تھا۔ دنیا نے بھی کئی بار خوبصورت شکل میں آ کر متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ آپ نے بغداد شریف میں ایک برج میں 11 سال تک عبادت و ریاضت کی۔ اس بنا پر لوگوں نے آپ کا نام بھی برج اعظمی رکھ دیا، جو آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ اسی عبادت کے درمیان آپ نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا کہ جب تک مجھے غیب سے کوئی چیز نہ کھلائی پلائی جائے گی میں کچھ نہ کھاؤں گا۔ چنانچہ 40 دن گزر گئے، غیب سے نہ کوئی چیز ملی اور نہ ہی آپ نے کچھ کھایا پیا۔ 40 دن کے بعد ایک شخص نے آ کر روٹی اور کچھ چیزیں کھانے کو دی اور غائب ہو گیا۔ کھانا دیکھ کر آپ کا دل کھانے کی طرف لپکا، لیکن آپ نے کہا خدا کی قسم میں اپنا وعدہ نہیں توڑوں گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہی شخص آیا اور چیخ کر کہا عبدالقادر آخر بات کیا ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ روح بے مطمئن ہے اور اللہ کی جانب لگی ہوئی ہے۔ یہ جواب سن کر اس شخص نے کہا تو میرے پاس آ، میں نے اپنے دل میں یہ ٹھان لیا تھا کہ جب تک اللہ کی طرف سے صاف حکم نہ آئے گا میں اپنی قسم نہیں توڑوں گا۔ آپ ابھی اسی خیال میں تھے کہ ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام آ گئے اور فرمایا آؤ میرے ساتھ ابو سعید کے پاس چلو۔ آپ چل پڑے، دیکھا کہ ابو سعید آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر انہوں نے کہا اے عبدالقادر، تجھے میرا کہنا کافی نہ ہوا؟ میں نے ہی تجھے بلایا تھا، آخر حضرت خضر علیہ السلام تجھے یہاں تک لائے۔ پھر حضرت ابو سعید آپ کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے ہاتھ سے آپ کو کھانا کھلایا، یہاں تک کہ خوب آسودہ ہو گئے۔ پھر خلافت کی سند عطا فرمائی۔ ایک بار آپ نے مریدوں سے ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ میں تنہائی میں تھا کہ اچانک ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیجیے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اس شرط پر کہ تم میرے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو گے۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی کسی بھی حال میں نہ کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا تم یہیں رہو، میں ابھی آتا ہوں، اور جب تک میں نہ آ جاؤں
کہیں نہ جانا۔ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ میں 1 سال تک وہیں عبادت کرتا رہا۔ 1 سال کے بعد وہی شخص پھر واپس آیا اور تھوڑی دیر بعد کہا کہ اچھا تم یہیں رہنا جب تک میں واپس نہ آؤں۔ یہ کہہ کر وہ پھر گم ہو گیا اور میں اپنے کام میں اسی جگہ لگا رہا۔ دوسرے سال کے بعد پھر وہ آیا اور وہی بات کہہ کر پھر غائب ہو گیا۔ میں پھر وہیں پر اپنی عبادت میں لگا رہا۔ تیسرے سال جب وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں روٹی اور دودھ کا پیالہ تھا۔ تیسرے سال انہوں نے بتایا کہ میں ابو العباس خضر ہوں، مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں۔ پھر ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھایا۔ پھر کہا کہ اب بغداد چلو اور ہم دونوں بغداد شہر آ گئے۔ جب آپ اپنے یہ حالات ظاہرین کے سامنے بیان فرما رہے تھے تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ ان 3 سالوں میں آپ کیا تناول فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جنگل کی گھاس اور پتیاں کھا کر بھوک کم کر لیتا تھا۔ طبقات حنابل میں لکھا ہے کہ ایک بار آپ نے ایک مرید سے فرمایا کہ اکیلے پن میں خیال پیدا ہوا کہ بازار سے کچھ کھانے کا سامان لاؤں، مگر میں ادھر ادھر ٹالتا رہا۔ ایک دن پھر میرے دل میں یہی خیال پیدا ہوا کہ اچانک میری نظر ایک پتی پر پڑی جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو اٹھا کر پڑھا۔ اس پر لکھا تھا کہ مضبوط ایمان والوں کے لیے کوئی خواہش نہیں ہوتی، وہ تو کمزور ایمان والوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لکھا ہوا دیکھ کر میں نے کھانے پینے کی خواہش کو دل سے نکال دیا۔ آپ نے مزید بیان فرمایا کہ ایک بار بغداد میں اکال کی وجہ سے لوگ بھوکے مرنے لگے۔ کئی دن تک کچھ کھانے کی نوبت نہ آتی تھی کیونکہ اور لوگ بھی وہی چیزیں کھانے لگے تھے جو میں کھاتا تھا۔ جب میں کوئی پتی یا گھاس کھانے کے ارادے سے اٹھنا چاہتا تو دیکھتا کہ اور دوسرے فقیر بھی ہیں، اسی کی تلاش میں ہیں۔ میں شرم اور غیرت کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دیتا اور خود بھوکا رہ جاتا۔ یعنی اگر ان کی کیفیت کے بارے میں سوچا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے دن کو روزے رکھے ہوں گے اور سحری اور افطار میں گھاس اور پتیوں پر گزارا کرتے رہے ہوں گے تاکہ شریعت پر عمل ہو جائے۔ اور اگر آپ ایسے ہی کنٹینٹ اور سننا دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آگے بھی بہت سارے ایسے کنٹینٹ ہیں جو میں لے کے آؤں گی۔